جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ روز موقر محترم معزز علماء اہل سنت، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سامعین و حضرات، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا آواز سے کہیں، آواز کھول دینا ہے۔ ہمارے سینے میں طاقت کم ہے، آپ اپنی مشین کا سینہ کھولیے۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کما علمنا ان نحمدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء البررہ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ گفتگو سے پیشتر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ قدس میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم شفیعنا صلی علی مولانا سیدنا محمد شفیعنا مبارک وسلم، نبینا مولانا صلاۃ محمد و سلام مبارک علیک یا وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن دستار کا یہ پروگرام جو اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، ویڈیو وغیرہ آپ حضرات بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے محترم اناؤنسر صاحب نے کہا تھا کہ گزارش ہے، احکام دینیہ میں گزارش نہیں کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، تو گزارش نہیں دیں گے، آج سے حکم دیں گے آپ۔ بے شک بے شک۔ تو ویڈیو وغیرہ بالکل نہ بنائیں، اور یہ سامنے جو صاحب ہیں، ہاں وہ سامنے بھائی جان جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے روکیں ان کو ویڈیو، آپ رک جائیں، آپ صرف لوگ آواز ٹیپ کریں، بس صرف آواز ٹیپ کریں۔ آڈیو آپ حضرات ریکارڈ کریں، ویڈیو وغیرہ کے چکر میں نہ رہیں۔ اگر آپ کو کچھ چیز محفوظ کرنا ہے تو دل کے نہا خانے میں محفوظ رکھیں۔ بے شک بے شک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عظیم الشان جشن دستار کا پروگرام اپنی منزل کی جانب بڑی تیزی سے رواں دواں ہے، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے دامن کی تنگی کے پیش نظر
میں مختصر وقت میں اپنے مضامین اور اپنے پیغامات آپ حضرات کے حوالے کر کے میں گزر جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے بعد بھی آپ حضرات کو ایک خطاب یا دعائیہ یا نصیحت آموز کلمات آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی کو اس بات کی للک ہوتی ہے، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں عزت کیسے ملے۔ ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی بلندی چاہتا ہے، ہر آدمی اس دنیا میں اپنا نام و نمود چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ دنیا کا کوئی بھی طریقہ استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ناجائز اور جائز معاملات نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اسے عزت چاہیے۔ اس عزت کی دوڑ میں وہ جائز طریقہ بھی استعمال کرتا ہے، ناجائز طریقہ بھی استعمال کرتا ہے، دنیا کی تدبیریں وہ حاصل کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت کی بنیاد پر عزت ملا کرتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں خاندان اور حسب و نسب کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، کچھ لوگوں کا تصور یہ بھی ہے کہ جاہ و منصب کی بنیاد پر آدمی عزت حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عزت اور ذلت کا جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ تبارک و تعالی ہی متعین فرمائے گا، اور اس نے اپنے قرآن پاک میں اسے متعین کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اے لوگوں، اگر تم لوگ دولت کی بنیاد پر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، درجات کی بلندی یا بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں دولت کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ بلند مقام تمہیں عزت کی بنیاد پر نہیں ملنے والا ہے، تمہیں عزت کسی جاہ و منصب کی بنیاد پر نہیں ملے گا۔ اگر عزت تمہیں ملے گی تو وہ عزت صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ملے بے گی۔ شک بے اللہ شک، تبارک و سبحان اللہ، تعالی سبحان نے اللہ۔ فرمایا ہے بے یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں اللہ ان کے درجوں بلند کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و بے تعالی شک بے علم شک۔ کی بنیاد پر درجات کو بلند کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم سکھا کر کے ان کے مقام و مرتبے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں دنیا کے علم کی بنیاد پر عزت ملتی ہے تو یہ عزت دنیا میں ضرور ملتی ہے، لیکن یہ عزت پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عزت اور یہ بلندی نہیں ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں اگر آدمی نے علم حاصل کر لیا، پروفیسر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، جج بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کر لیتا ہے، دنیا تک اس کی عزت محدود رہتی ہے، دنیا سے جاتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو علم ہمیں دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ علم دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی بلندی درجات کا وہ سبب بنتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی علم ہمیں بتایا ہے۔ میں اسی علم کی بات کر رہا ہوں، وہ علم جس علم کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علم کا اتنا شوق تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل
तुम ज़रा जल्दी जल्दी आ जाया करो, तुम इल्म की बातें ले करके आते हो, मेरे दिल को करार मिलता है, मेरे दिलों को सुकून मिलता है। हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, आपके रब के हुक्म ही की बुनियाद पर हम उतरते हैं, रब हुक्म देता है, हम वही इलाही ले करके आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इल्म का इतना शौक़ था, इस कदर शौक़ था कि जब कुरान पाक का नुज़ूल हुआ करता था, आप जल्दी जल्दी अपनी ज़बान से कुरान की आयत को दोहराया करते थे ताकि कुरान की कोई आयत छूटने न पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन खातिर के लिए इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब, तुम ज़रा जल्दी जल्दी कुरान को सिर्फ सुन लिया करो, तुम्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिलों में कुरान को जमा करना और उसकी हिफाजत करना ये तो हमारे ज़िम्मे करम पर है। इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, कुरान को तुम्हारे सीने में महफूज कर देना, तुम्हारी ज़बान पर जारी कर देना, ये हमारे ज़िम्मे करम पर है। इतनी वारफ्तगी इल्म के हवाले से हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में इल्म का वो ज़ौक़ पैदा किया कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने अपने कारोबार को तज दिया, अपने कारोबार को छोड़ दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिर आप तो जानते ही हैं कि दुनिया चलाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, घर पालना भी ज़रूरी है, औलाद के लिए ज़रूरत के मुताबिक औलाद के लिए कमाना भी ज़रूरी है, और इल्म दीन हासिल करना भी ज़रूरी है। सहाबाए किराम ने उसका एक खूबसूरत हल निकाला था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बा जलालत शान, आपके पड़ोस में एक अंसारी सहाबी रहते थे। अंसारी सहाबी से हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, ऐसा करते हैं, एक दिन तुम बारगाह रिसालत में जाओ, वहाँ इल्म सीख करके आओ, और दूसरे दिन मैं बारगाह रिसालत में जाऊं और इल्म सीख करके आऊं। मैं जो सीख करके आऊँगा वो तुम्हें बता दूंगा, तुम जो सीख करके आओगे मुझे बता देना। इस तरीके से एक दिन नागा करके हम आते जाएंगे, एक दिन तुम बारगाह रिसालत में जाओ, मैं बाज़ार चला जाऊंगा, और एक दिन मैं बारगाह रिसालत में इल्म हासिल करने के लिए जाऊं, तुम बाज़ार चले जाना और अपने कारोबार ज़िंदगी को देख लेना। ये सहाबाए किराम का तरीक़ा था, और ये वो इल्म है जिस इल्म ने एक नाबीना सहाबी को मुसल्ले नबूवत के ऊपर एक मरतबा नहीं बल्कि 17 मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को मुसल्ले नबूवत का इमाम बनाया गया था। आप फ़िक़्ह की किताबें उठा करके देखें, अगर फ़िक़्ह की किताबों में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स साहिब इल्म है और उसके साथ साथ वो नाबीना है, लेकिन अगर उसके पाए का कोई और आलिम दीन है और वो बीना है, तो जो नाबीना है उसके बजाय जो बीना शख्स है उसके पीछे नमाज पढ़ना होगा, और जो नाबीना है उसके पीछे अगर कोई नमाज पढ़ेगा नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखें। इल्म में अगर दोनों बराबर हैं, एक शख्स नाबीना है दूसरा नाबीना नहीं है, तो इल्म में बराबर होने की बुनियाद पर नाबीना शख्स के पीछे अगर नमाज पढ़ी जाएगी नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंज़ीही है, यानी खिलाफ़े औला है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसके पास इल्म इतना ज़्यादा है कि उसके मुकाबले का कोई और शख्स नहीं है, तो उसी नाबीना शख्स के पीछे नमाज पढ़ना अफजल हो जाएगा। देखें, वो नाबीना इंसान है, मुआशरे में ऐसे शख्स को इज़्ज़त कम दी जाती है, लेकिन इल्म की बुनियाद पर शरीयत ने उसे इतनी इज़्ज़त अता किया है कि अगर उसके पास इल्म इतना है कि उसके पाए का कोई और मौजूद नहीं है, तो उस शख्स को मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर दिया जाए। यही वजह है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को 17 मरतबा मस्जिद नबवी में मुसल्ले का इमाम बनाया गया था। ये वो इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी छोटे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको ले करके हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपनी मसरत पर बिठाया करते थे। कुछ सहाबाए किराम ने कहा, हमारे भी बच्चे हैं, आप उनको इतनी इज़्ज़त क्यों नहीं देते हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही को इतनी इज़्ज़त क्यों देते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, देखो ये वीडियो बना रहे हैं, मैंने बार बार मना किया है आप हजरात आप ये इस चीज़ को आसान ना समझे। ये जो वीडियोग्राफी है ये जो है कोई ऐसा मसला नहीं कि आप बच जाएंगे मैदान महशर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अशद्दिन नासि अज़ाबन यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब उन पर होगा
جو لوگ تصویر کشی کیا کرتے ہیں، حضرات تو آپ ویڈیوگرافی نہ کریں ورنہ کمیٹی موبائل ضبط کر لے گی. نہیں، موبائل ضبط کرنے کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا جو بات کہی جائے اسے سنی جائے، وہ بے بات شک بے شک. اس پر عمل کیا جائے. درود پاک پڑھیں. اللہم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و وسلم سلام علیک کما سیدی تحب یا و رسول ترضى بأن اللہ. تصلی علیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا. تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس میں نصر یعنی مدد سے مراد کیا ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے مدد سے مراد یہاں جنگ بدر کی فتح مراد ہے، کوئی کہہ رہا ہے فتح مکہ مراد ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابن عباس تم بتاؤ یہاں اذا جاء نصر اللہ میں نصر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اس آیت کریمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق نے کہا سنو میں اسی بنیاد پر اس بچے کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا کیا تھا اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ انہیں قرآن کا علم سکھا دے. اسی علم کی بنیاد پر میں اس بچے کو اتنا اونچا مقام دیتا ہوں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے علم کی بنیاد پر لوگوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا. یہ علم انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت بعد ایک تابعی گزرے ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے حضرت عطا ابن ابی رباح کے بارے میں تو ان کی سیرت میں ملے گا افطس ان کی ناک چپٹی ہے، رنگ ان کا کالا ہے، ہاتھ سے یہ معذور ہیں، ایک پاؤں سے یہ لنگڑے ہیں اور ان کی بینائی کمزور ہے. یہ مکے میں ایک خاتون کے غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. لیکن جب یہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے چونکہ پاؤں سے یہ معذور تھے، ایک ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھیں. جب شام کو بکریاں لے کر کے واپس آتے روزانہ ایک یا دو بکری کم رہتی تھی. وہ خاتون عاجز آ گئی. اس خاتون نے کہا تم کو غلام رکھنے سے میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تم بکریاں چرانے جاتے ہو، روزانہ ایک دو بکریاں غائب ہو جاتی ہیں. تم کو غلام رکھنے سے میرا نقصان ہی نقصان ہے، الٹا تمہیں کھانا بھی دینا پڑتا ہے، تمہارے زندگی کے اور بھی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں، اس لیے آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم آزاد ہو. عطا ابن ابی رباح غمگین ہو کر کے واپس آتے ہیں. اپنے گھر پہ جب واپس آتے ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح کی والدہ نے کہا کہ کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ گرا ہوا کیوں ہے، تمہارے چہرے پہ پزمردگی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ عطا ابن ابی رباح کے آنسو چھلک جاتے ہیں، کہتے ہیں میری مالکن نے مجھے آزاد کر دیا ہے. ماں نے کہا آزاد ہونا یہ تو اچھی بات ہے، آزاد ہونا یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے، تم رو کیوں رہے ہو؟ عطا ابن ابی رباح نے کہا میں پاؤں سے معذور ہوں، کہیں جا نہیں سکتا ہوں، ہاتھ سے معذور ہوں، کچھ کر نہیں سکتا ہوں، میں تو اپنی بھی زندگی چلانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں کما سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا بوجھ اتار سکوں. حضرت عطا ابن ابی رباح یہ کہہ کر کے رونے لگتے ہیں. حضرت عطا ابن ابی رباح کی والدہ نے کہا کیا چاہتے ہو، دنیا میں سرداری چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دنیا کی سرداری چاہیے. عطا ابن ابی رباح کی والدہ نے کہا ناہیک بالعلم النبوی شریف، علم نبوی حاصل کر لو، سرور کائنات کا لایا ہوا دین تم سیکھ لو، علم دین حاصل کر لو، تمہیں دنیا کی بھی سرداری مل جائے گی، آخرت کی بھی سرداری مل جائے گی. عطا ابن ابی رباح اٹھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی درسگاہ میں آ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے سیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے سیکھتے ہیں، دیگر صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں. اتنا علم انہوں نے سیکھا، اتنا علم انہوں نے سیکھا، اتنا علم سیکھا کہ اب زمانہ حج میں یہ اعلان کرا دیا جاتا تھا خلیفہ کی جانب سے لا یفتی الناس الا عطاء ابن ابی رباح، سنو عطا ابن ابی رباح کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، صرف عطا ابن ابی رباح فتویٰ دیں گے. اب حج کے ایام میں لائن لگی رہتی تھی مسئلہ پوچھنے والوں کی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بتا رہے تھے، ایک لائن لگی ہوئی تھی، خلیفہ وقت کا ایک پیغامبر آتا ہے اور آ کر کے
کہتا ہے خلیفہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہیں کچھ مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح، وہی عطا ابن ابی رباح ہیں جو ایک عورت کے غلام تھے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ سنو، العلم یوتا ولا یاتی، علم ایک کنواں ہے اور کنویں کے پاس پیاسا آیا کرتا ہے، کنواں کہیں چل کر کے نہیں جایا کرتا ہے۔ میں علم کا ایک کنواں ہوں، میں بحر بے کرا ہوں، خلیفہ کو میرے پاس آنا ہوگا، میں خلیفہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہی عطا ابن ابی رباح ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن علم دین انہوں نے کیا سیکھا، اب خلیفہ وقت ان کے پاس آنے میں مجبور ہو گیا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے مکے میں 6 مسائل ایک نائی سے سیکھے ہیں، ایک باربر سے میں نے سیکھے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور باربر سے؟ کہا ہاں، لیکن وہ باربر جو تھا عطا ابن ابی رباح کا شاگرد تھا، اس طریقے سے بالواسطہ میں بھی عطا ابن ابی رباح کا شاگرد ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو شخص کبھی معاشرے میں کسی کی توجہ نہیں ہوتی تھی، علم دین کیا سیکھ لیا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح کو وہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ حج کے ایام میں کوئی ان کے علاوہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، مسائل نہیں بتا سکتا تھا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح، یہ علم انسان کو پستیوں سے اٹھاتا ہے، بلندیوں پر پہنچا دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے حلال کیا کیا چیزیں ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرما دیا، قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ اے محبوب تم فرما دو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اور کیا چیز حلال ہے؟ اور سنو، جب تم کوئی کتا پال لیتے ہو، اس کتے کو تم 3 باتیں اگر سکھا دیتے ہو، ایک تو یہ کہ اگر کتے کو تم شکار پر چھوڑو تو وہ دوڑ پڑے، دوسری بات یہ کہ اگر کتے کو تم روکو تو وہ فوراً وہیں پر رک جائے، اور تیسری بات یہ وہ کتا شکار کرے تو خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے شکار کرے اور مالک کے پاس لا کر کے وہ چھوڑ دے۔ اگر یہ 3 باتیں تم کتے کو سکھا دیتے ہو، پھر اس کتے کو اگر اس کتے کے ذریعے تم شکار کرتے ہو تو کتے کے ذریعے کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن آئیے ذرا دیکھیں کتا جانور کیسا ہے۔ یہ کتا وہ جانور ہے جس کا نام ذلت کا نشان ہے۔ اگر کسی شخص کو اس نام سے بلا دیا جائے تو مرنے مارنے پر وہ تیار ہو جائے گا، وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا۔ یہ اتنا ذلیل جانور ہے کہ آدمی جب راستے میں جاتا ہے، کتا ادھر سے آتا ہے، آدمی اپنا دامن بچا لیتا ہے، آدمی کنارے ہٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اتنا ذلیل جانور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، البیت الذی، وہ گھر جس میں کتا یا کوئی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس جانور کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات وعفروہ الثامنۃ بالتراب، اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے، کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ تم دھلو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھلو۔ آپ دیکھیں کوئی بھی نجاست ہو، وہ غلیظ سے غلیظ نجاست ہو، 3 مرتبہ اگر اسے دھل دیا جائے، نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ پاک ہو گیا۔ لیکن کتا جس برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن قابل استعمال اس وقت ہوتا ہے جب تک کہ اسے 7 مرتبہ دھلا نہ جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے نہ دھلا جائے۔ آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے میرے زمانے طالب علمی میں تہذیب الاخلاق نام کا ایک علی گڑھ سے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ اس رسالے میں ایک ریسرچ چھپی تھی، ایک امریکہ کا ایک سائنسداں تھا، اس نے جب یہ حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کی اس نے ریسرچ کیا تھا۔ ایک کتے کو برتن میں کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کتے میں اس برتن میں اس نے خوردبین سے دیکھا
کتے کے لعاب میں جو نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم اس برتن میں پائے جا رہے تھے. اس نے کیمیکل سے دھلا، صابن سے دھلا، طرح طرح کی چیزیں اور آلے سے دھلا، لیکن وہ جراثیم ختم نہیں ہو رہے تھے. جب اس کو اخیر میں مٹی سے دھلا تب جا کر کے وہ جراثیم ختم ہوئے تھے. آج لوگ کہتے ہیں سائنس بہت ترقی کر رہی ہے. میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے فرش پر بیٹھ کر کے یہ فرما دیا تھا کہ کتے کے لعاب میں وہ جراثیم ہوتے ہیں جو جراثیم صرف اور صرف مٹی ہی سے دور ہو سکتے ہیں. 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا. سائنس تو 1400 سال کے بعد اس کا پتہ لگا پا رہی ہے. اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کے لعاب میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتا جب شکار کرتا ہے، آپ صحیح بتائیے کیا کتا جب شکار کرتا ہے اپنے دانتوں سے جب کسی جانور کو وہ پکڑتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اس کے نوکیلے دانت اس جانور کے گوشت میں بھی لگ جایا کرتے ہیں. کیا اس کے نوکیلے دانت جب جانور کے گوشت میں اگر لگ جائیں تو کیا لعاب اس میں نہیں لگے گا؟ یقیناً وہ لعاب لگ جائے گا. کیا وہ جراثیم اس میں نہیں پائے جائیں گے؟ یقیناً وہ جراثیم اس میں پائے جائیں گے. لیکن میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم کتے کو 3 باتیں علم کی سکھا دو اور یہ کتا تمہارے لیے شکار کر دے، ایسی صورت میں کتے کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا رب جس چیز کو حلال کہہ دے اس میں نقصان نہیں ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کو اگر علم کی 3 باتیں سکھا دی جائیں تو اس کے لعاب میں جو جراثیم اور نقصان دہ مادے ہیں وہ لعاب میں جراثیم اور نقصان دہ مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جب ایک جانور جب علم کی 3 باتیں سیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ عالم ہے کہ اس کا کیا ہوا شکار انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے اگر یہ علم کی بہت ساری باتیں سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد اگر یہ علم کی باتیں سیکھ کر کے اگر کوئی جانور ذبح کرے تو کیا وہ مومن کے لیے حلال نہیں ہوگا؟ یقیناً حلال ہوگا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی بنیاد پر دیکھیے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں آقا دو عالم بیٹھے آپ حضرات سنیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار حفظ قرآن، پیغام اعلی حضرت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، آمد آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں حضرات، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور تقریر سماعت فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ علم دین انسان کو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچا دیا کرتا ہے. بے شک. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا اس قرآن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج ہم عزت تلاش کرتے ہیں پروفیسر بننے میں، عزت تلاش کرتے ہیں جج بننے میں، عزت تلاش کرتے ہیں وکیل بننے میں، عزت تلاش کرتے ہیں دوسرے دنیا کے عہدے اور علوم میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تم سے میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے عزت دار انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے. یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا
آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے ملکوں کے بادشاہ سفر کرتے ہیں. جب بادشاہ یا دنیا کے صدر سفر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے استقبال کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے. وہ اس قالین کے اوپر اپنا جوتا پہن کر کے چلتا ہے. یہ اس کے اعزاز کے لیے ہوتا ہے, اس کے استقبال اور اس کی عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ قالین کتنا پرانا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس قالین کو روت چکے ہوتے ہیں. وہ قالین کے اوپر نہ جانے کتنی گرد و غبار ہوتی ہے. اس قالین کے اوپر دنیا کے کسی ملک کا بادشاہ چلا دیا جائے اسے عزت سمجھا جاتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب طالب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو اس کے اعزاز میں بچھا دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا علم اور اتنا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دین اور حفاظ کرام کو دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین آج بہت کمزور ہو گیا ہے. ہمارے یقین میں پختگی نہیں رہی ہے. ہمارے ایمان میں بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے کل قیامت کے دن اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان 10 افراد کی یہ حافظ قرآن سفارش کر کے انہیں جنت میں لے کر کے چلا جائے گا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے یہ عالم دین ہوتا ہے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسا تاج اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ دنیا کا سورج اس کے سامنے مات پڑ جائے گا. آپ غور کریں اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا, اس بچے کو تاج نہیں پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے والدین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس شخص نے اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا میدان محشر میں اس کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے آگے یہ دنیا کے چاند و سورج کی روشنی مات پڑ جائے گی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو خود حافظ قرآن ہوگا اس کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی کہاں تک پہنچے گی. جب اس کے والدین کو اتنی عزت دی جا رہی ہے تو اس کو کتنی عزت دی جائے گی. لیکن آج ہمارا یقین کم ہو گیا ہے. آج ہم آخرت نہیں چاہ رہے ہیں, ہماری ساری نظر دنیا کی طرف ہے. میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ یہی تو سوچتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا عالم دین بن جائے گا حافظ قرآن بن جائے گا وہ کتنا کما لے گا, بہت کما لے گا. وہ 10,000 کما لے گا, 20,000 کما لے گا. مہنگائی کے زمانے میں 10-20 ہزار سے کس کا گھر چلتا ہے. لیکن میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج اگر دیکھا جائے تو حافظ قرآن ہو چاہے عالم دین ہو چاہے وہ مسجد کا امام ہو وہ 20,000 میں یا 15,000 میں جتنی عزت کے ساتھ وہ رہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز لوگ 50,000 40,000 کمانے والے لوگ بھی اتنی عزت کے ساتھ وہ نہیں رہتے ہیں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء دین اور حفاظ کرام کے رزق کا ذمہ اس نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے. ان کو عزت کے ساتھ یہ رزق ملا کرے گا. ہم سوچتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا کمائے گا نہیں تو وہ اپنے مستقبل کو کیسے سنوار سکے گا, وہ فیوچر کو کیسے سنوار سکے گا. آپ کا فیوچر کتنے سال کا ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں بیٹھ کر کے غور کریں آپ کا فیوچر یا ہمارا فیوچر 40 سال کا بنتا ہے. آپ کے 20 سال تو یوں ہی گزر جاتے ہیں, صرف علم سیکھنے سکھانے میں لگ جاتے ہیں. 25 سال 26 سال کے بعد جا کر کے آدمی کہیں نوکری پہ لگتا ہے. اب اس کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے. 60 سال کی زندگی ہوتی ہے, 70 سال کی زندگی ہوتی ہے, 35 سے لے کے 40 سال اس کا فیوچر بنتا ہے. اس 35-40 سال کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں, ہم ہزاروں خرچ کیا کرتے ہیں, لاکھوں خرچ کرتے ہیں. اپنے بیٹے کو نہ جانے کتنے ذہنی دباؤ میں ڈال دیا کرتے ہیں لیکن علم دین نہیں سکھایا کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صبح فجر کے وقت خاتون بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اسکول تو لے کے چلی جاتی ہے لیکن 8 بجے وہ مدرسے میں
عربی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا کرتی ہے۔ آپ غور کریں، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اسی لیے تو ہم نے قرآن کو چھوڑ کر کے ہم نے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں اسکولی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی تعلیم دیا جائے، اچھے سے اچھے عہدے کے اوپر بچے کو فائز کیا جائے، لیکن دین کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات اپنے بچے کو ضرور دیں۔ اگر وہ ضروریات آپ نے نہیں دیا تو پھر قبر میں آپ پڑے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آ کر کے فاتحہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر جائے، لیکن کوئی آنے والا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہیں، وکیل بنا دیا، جج بنا دیا، بڑے عہدے اور منصب پر آپ نے بٹھا دیا، لیکن آپ نے اگر اس کو دین کی تعلیم نہیں دیا ہے، آپ کا آخر وقت آ گیا ہے، یاسین پڑھنے کے لیے کوئی گھر پہ نہیں ہے، آپ کو کلمہ کی تلقین کرنے کے لیے کوئی گھر پہ نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہی بیٹا جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کو صرف کر دیا ہے، اپنی زندگی کے صبح و شام، شب و روز سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے خرچ کر دیا تھا، وہی بیٹا آج جب آپ کے جنازے کے اوپر کھڑا ہے اسے نہیں معلوم کہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھوں تو مجھے کیا پڑھنا ہے۔ کل جب وہ فاتحے کے لیے قبر کے اوپر آئے گا اسے نہیں معلوم میں کیا چیز پڑھ کر کے اپنے باپ کو ایصال ثواب کروں کہ میرے باپ کی روح کو تسکین پہنچے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو قرآن کی بھی تعلیم اگر دیے ہوتے تو یہی بچہ جب جب قرآن کھولتا، جب جب قرآن یہ پڑھتا، جب جب یہ نماز پڑھتا، تب تب آپ کی روح کو سکون ملتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعہ آخرت میں اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کوئی کر دے، دوسری چیز یہ ہے علم یا شاگرد یا کتابیں چھوڑ کر کے دنیا سے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ یہ نیک اولاد جب جب نیکی کرے گی باپ کی روح کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں دین سے دور نہ بنو، ہمارا یقین کمزور ہے، ہم نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر یقین نہیں کیا ہے، یہی وجہ ہے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمارے یقین کا تجزیہ آپ کریں، آپ دیکھیں ہمارا یقین کتنا کمزور ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر کوئی بات کہتا ہے ہم فوراً مان لیتے ہیں، پروفیسر کوئی بات کہتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، سائنسداں کوئی بات کہتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور اتنے یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا چاول کھانے سے نقصان ہوگا، چاول کی طرف ہمارا ہاتھ بھی نہیں بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا نمک کھانے سے تمہارا بدن گھل جائے گا تو نمک کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم ارشاد کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی عملی زندگی میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ غور کیجئے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کے اوپر ہوگا جو تصویر کشی کر رہا ہوگا۔ کیا حضرت عائشہ کی وہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ تصویریں تو نے بنائی، اس میں جان بھی پیدا کرو۔ کیا آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم اپنی گردن باہر نکالے گا اور گردن نکال کر کے کہے گا آج مجھے 3 لوگوں سے نپٹنا ہے، آج مجھے 3 لوگوں سے نپٹنا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے حق سے اپنی گردن کو پھیر لیتے ہوں گے، اور تیسرے وہ لوگ جو دنیا میں تصویریں کھینچتے اور کھنچواتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جب میرے آقا نے فرما دیا ہے تو ہمارے یقین ہی کی تو کمی ہے کہ آج ارشاد رسول ہونے کے باوجود بھی ہم تصویر کشی کر رہے ہیں، تصویر کھینچتے بھی ہیں، تصویر کھنچواتے بھی ہیں، علماء منع کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں جاتی ہے۔ یہ اسی بنیاد پر تو ہے کہ یقین اور ایمان میں کمزوری ہو گئی ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن میں رب کائنات نے فرمایا ہے جو سود کھاتا ہے فاعظم بحرب اللہ، اسے اعلان کر دو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا آپ نے سنا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ سود لینے والا
کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سود خور بھی موجود ہیں، سود دینے والے بھی موجود ہیں، سود لینے والے بھی موجود ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہی تو ہے، یہ یقین کی کمزوری ہی تو ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی جو شراب پیتا ہے 40 صبح تک اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طینۃ الخبال وہ گندا پانی ہے، وہ گندگی ہے جو جہنمی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر کے بہے گی اور وہی ایک شرابی آدمی کو پلایا جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم صبح و شام یہ باتیں سنتے ہیں، یہ عذابیں، یہ وعید ہم سب سنتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یقین ہی کی تو کمی ہے، ہمارے ایمان ہی کی تو کمی ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں اس پر یقین نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ جو ہیں دنیا کی باتوں کو مان لیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کی باتوں کو مان لیتے ہیں، پروفیسر کی باتوں کو مان لیتے ہیں، جبکہ پروفیسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، سائنسداں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، مشینیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن میرا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے یقین کی کمی ہے۔ ہم صحابہ کرام کے یقین کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیں۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر اس بات کو فرض کر دیں کہ وہ اپنی جانوں کو ختم کر دیں اور اپنے آپ کو قتل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسا کریں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے خبر دیا ہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی اپنی گردن کاٹ کر کے آپ کے قدموں میں میں ڈال دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مارنے کاٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقت یا ابا بکرین، ابو بکر تم نے سچ کہا ہے۔ اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امتی لرجالا الایمان فی قلوبہم اثبت من الجبال الرواسی، میری امت میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قبر لوگوں کو دباتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر دباتی ہے اور اس طرح دباتی ہے کہ اس کی اس طرف کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے یہ سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیوں غمگین ہو، تمہارے چہرے پہ عزم ہلال کیسا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ قبر لوگوں کو دباتی ہے تب سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ ایمان کی پختگی یہاں ملاحظہ کریں۔ ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے، آپ بھی یہ حدیث علماء سے سن چکے ہوں گے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر مردے کو دبایا کرتی ہے، لیکن کیا آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری راتوں کو نیند اڑ گئی ہے، میں راتوں کو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم اور آپ سوچیں ذرا ہم نے یہ حدیث سن کر کے کبھی ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے، ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے، ہمارے دلوں کا قرار ختم ہو جائے، ہمارا سکون دل ختم ہو جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہ یقین کی پختگی تھی، انہیں یقین تھا کہ یقیناً قبر دبایا کرتی ہے، اس لیے وہ غمگین ہو گئی تھی۔
ہم سنتے ہیں لیکن ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، اس لیے ہم ادھر سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی تھی۔ ایمان کی پختگی اگر انسان کو مل جائے، آج اللہ کی مدد اتر جائے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایمان کی پختگی دیکھیں کیسے تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس واقعے میں ایمان کی پختگی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہی حضرت سعد بن ابی وقاص جب مدائن کے اوپر حملہ ہوا اور جنگ قادسیہ رونما ہوئی، تو قادسیہ والوں نے اور مدائن کے لوگوں نے تمام کے تمام راستوں سے جتنے بھی دریا کے اوپر پل تھے سارے پلوں کو توڑ دیا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب مسلمان ہمارے اوپر وہ حملہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں راستے کاٹ دیے گئے ہیں، پل ختم کر دیے گئے ہیں، راستے روک دیے گئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرا ساتھ دو گے؟ کہا ہاں ساتھ دیں گے۔ کہا میرے پیچھے پیچھے چلو گے؟ کہا ہاں آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ڈرو گے تو نہیں؟ نہیں ڈریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ نے دریا میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا، اور پھر آپ کے پیچھے سارا لشکر دریا میں کود گیا۔ دریا اتنا خطرناک تھا، اس کی طغیانی کے سامنے لوگ ٹھہر نہیں پاتے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی مضبوطی کے سامنے دریا کی طغیانی کام نہیں آئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت دریا کے پار نکل گئے۔ جب دریا کے پار نکل گئے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان دریا عبور کر کے آ گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی بھوت معلوم ہوتے ہیں، اور ڈر کے مارے ان لوگوں نے قلعہ یوں ہی چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ اللہ نے فتح نصیب فرما دیا۔ دیکھیں ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، یقین کی پختگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح نصیب فرما دیا تھا۔ تو آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بہت ہی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے آج نصرت الہی ہماری یاوری نہیں کر رہی ہے، آج ہمارے پاس مدد نہیں آ رہی ہے۔ پہلے ہم اپنے دل میں ایمان کی پختگی پیدا کریں، یقین کا جلا پیدا کریں، یقیناً آج مدد آ جائے گی۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، آج مسجدوں میں آپ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے کرسیاں لگی ہوتی ہیں، آدمی کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، جبکہ کرسی پر نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر آدمی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہے تو زمین پر بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھے اشارے سے، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن کرسی کے اوپر نماز نہیں ہوگی۔ کرسی کے اوپر نماز ہونے کی صرف ایک صورت ہے، وہ زمین پر بیٹھ نہ پائے۔ زمین پہ بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں، یعنی اس کا پاؤں مڑ نہ سکے، وہ صرف کرسی ہی پر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت حال بن جاتی ہے، اسی صورت میں کرسی پر نماز ہوتی ہے۔ لیکن آدمی کو ذرا سا عذر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، آدمی زمین پر نہیں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھنے لگتا ہے، اور وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر کے کسی طریقے سے اتار کر کے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اے ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ میرے رسول نے فرما دیا ہے نماز میں شفا رکھی ہے تو شفا رکھی ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی بہت ساری بیماریوں سے اس شفا عطا فرما دے گا، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اس حدیث کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یقین تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان نام ہے، مسلمان ہونے کا نام یہ ہے کہ دیوانہ ہو جانا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیوانہ ہو جانا۔ دیوانہ ہونے کا مطلب یہ ہے دنیا کچھ بھی کہے میں تو وہی کروں گا جو میرے رب نے کہا ہے اور جو میرے رسول نے کہا ہے، چاہے دنیا مجھے دیوانہ کہے، چاہے دنیا مجھے پاگل کہے۔ ایک مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ایمان کی کمی تھی، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی، یقین کی، ان کی پختگی کو دیکھیں۔ ایک جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بہن تھی حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی حسین و جمیل تھیں اور بڑی بہادر بھی تھیں۔ ایک مرتبہ عیسائیوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اسلامی لشکر آگے رہ گیا تھا، عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں، پیچھے سے عیسائیوں نے حملہ کر دیا، عورتوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ عیسائیوں کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا پطرس، اس نے جب حضرت خولا کو دیکھا، اس کی نیت بدل جاتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ خولا کے پاس رک کر کے وہ کہتا ہے، خولا، اللہ نے تجھے حسن دیا ہے، اللہ نے تجھے جوانی دیا ہے، دیکھ میرے پاس دولت ہے، ثروت ہے، جوانی ہے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تو مجھ سے نکاح کر لے۔ حضرت خولا کہتی ہیں، تو نکاح کی بات کر رہا ہے، تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے گھر کی مسلمان کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ صرف تھوڑے سے عشق کے لیے چلی جاتی ہیں، تھوڑے سے آرام کے لیے چلی جاتی ہیں، چند ٹکوں کے لیے وہ چلی جایا کرتی ہیں۔ لیکن حضرت خولا کا یہ کردار بھی دیکھیں۔ حضرت خولا کہتی ہیں، تو کافر ہے، تجھ سے تو میں اپنے گھر کی بکریاں بھی چرانا پسند نہیں کروں گی، تو شادی کی بات کرتا ہے، تو چند دولت کے تو چند سکوں کی بنیاد پر مجھے خریدنے کی بات کرتا ہے، تو میرے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کی پختگی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اس کے بعد تو آخرت کا فیوچر ہمارے لیے ہے۔ ہم اس دنیا کے 30 سالہ فیوچر کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، 40 سالہ فیوچر کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں، لیکن ایک فیوچر ایسا بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا فیوچر تو 60 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، 70 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک فیوچر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ فیوچر وہاں سے چالو ہو جاتا ہے، وہ فیوچر آخرت کا فیوچر ہے، وہ آخرت کا مستقبل ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم دنیا کے لیے اتنا کرتے ہیں تو آخرت کے فیوچر کے لیے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم علم دین حاصل کریں اور علم یقین حاصل کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان اور ان کے یقین کی پختگی دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بیر معونہ کے موقع پر عامر ابن فہیرہ کی شہادت ہوتی ہے، عامر ابن فہیرہ کو جس شخص نے قتل کیا تھا ان کا نام تھا جبار بن سلمہ۔ یہ جبار بن سلمہ جب اسلام لے کر کے آئے تو لوگوں نے پوچھا، آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ جبار بن سلمہ نے کہا، میرے اسلام لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب عامر ابن فہیرہ کو نیزہ مارا اور جب وہ شہید ہوا، عامر ابن فہیرہ نے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا دنیا چھوٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، بیوی چھوٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں، دنیا کی دولت اور نعمتیں چھوٹ رہی ہیں، یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں، اولاد سے ساتھ اور ناتا ٹوٹ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کچھ تو ہے جو اسلام میں ضرور ہے، اس لیے میرے دل میں ایمان نے جگہ بنا لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ آج وہ یقین کی پختگی دیکھیں کہ حضرت جبار بن سلمہ، انہیں یقین تھا کہ اسلام کے اندر رب کائنات نے یقیناً بحسن و خوبی رکھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہادت کا کلمہ پڑھ کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا ایمان و یقین کتنا مضبوط تھا۔ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیں۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب طاعون پھیلا تھا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ایک گلٹی نکل گئی تھی۔ لوگوں نے کہا طبیب آتا ہے، آ کر کے دیکھتا ہے اور طبیب کہتا ہے یہ طاعون ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ طبیب جھوٹا ہے لیکن میرے رب کا حبیب سچا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بیماری صحیح ہو گئی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر کے وہ دعا پڑھ لیا تھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی مبتلا شخص کو، کسی مرض میں بیمار شخص کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر کے یہ پڑھ لیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا مجھے یہ بیماری نہیں ہونے والی
گئی ہے۔ آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذب الطبیب و صدق الحبیب، کہ یہ طبیب جھوٹا ہے، میرے رب کا حبیب سچا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے تو وہ بیماری کبھی ہرگز مجھ کو نہیں ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جب پہلے سفر حج میں آپ جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ جو ہے موت کا انتظار کرنے لگے، لوگوں نے کفن پہن لیا تھا، لوگوں کو ملاح نے یہ کہہ دیا تھا اب ہمارا جہاز نہیں بچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ والدہ ماجدہ آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں کہ بیٹا طوفان آ گیا ہے، لوگ پریشان ہیں اور ملاح یہ کہہ رہا ہے کہ اب جہاز ہمارا ڈوب جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ ماجدہ سے کہا والدہ جان آپ جائیے، آرام سے بیٹھیے، کچھ نہیں ہوگا، ہمارا جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والدہ ماجدہ نے پوچھا بیٹا اتنے یقین کے ساتھ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا میں جب جہاز پہ میں بیٹھا تھا میں نے دعا پڑھ لیا تھا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اب میں نے یہ دعا پڑھ لیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی پانی کے سفر پر جائے اور یہ دعا اگر پڑھ لے اس کی کشتی ہرگز نہیں ڈوبے گی۔ میں نے یہ دعا پڑھ لیا ہے، میری کشتی نہیں ڈوبے گی، چاہے ملاح کہے چاہے نہ کہے، چاہے نا خدا کہے چاہے نہ کہے، میری کشتی نہیں ڈوب سکتی ہے۔ اسی وقت اعلیٰ حضرت نے وہ نعت لکھی تھی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ بھی پہنچے، مکہ مکرمہ بھی پہنچے اور جہاز بھی نہیں ڈوبا۔ یہ یقین کی پختگی تھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دیکھیں جب انسان عزیمت اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی ہی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کریں، اپنے یقین میں پختگی پیدا کریں اور مضبوطی کے ساتھ مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت جسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ آپ قائم رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری اور آپ کی یاوری کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔